اب بچوں پھر یہ ہوا کہ دونوں چل پڑے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ہو لیے. راستے میں چلتے چلتے وہ پھر دریا پار کرنا تھا انہوں نے. تو ایک جگہ پہنچے جہاں سے انہوں نے کشتی میں بیٹھنا تھا. کشتی میں جب بیٹھے خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جب کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ بہت اچھی پیاری نئی سی کشتی تھی. تو کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پھٹا جو تھا لکڑی کا وہ اکھاڑ دیا. اور جب انہوں نے پھٹا اکھاڑ دیا تو اس میں سوراخ ہو گیا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر ہی نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ آپ نے کیوں کیا، اتنی اچھی کشتی ہے، اس کا آپ نے یہ نقصان کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں آپ صبر نہیں نہ کر پائے میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور آئندہ اگر میں آپ سے سوال کروں تو پھر آپ مجھے معاف نہ کیجیے گا. اس طرح تو پھر وہ چل پڑے آگے. جب چلتے رہے تھوڑی دور گئے، کشتی سے جب اتر کے آگے کا سفر کیا تو وہاں چل رہے تھے. چلتے چلتے دیکھا انہوں نے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، چھوٹے بچے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو بلایا اپنے پاس اور اس کو مار دیا. تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا، یہ تو بے قصور تھا اور بیچارہ اتنا پیارا بچہ تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا، میری اور آپ کی ساتھ چلنے کی یہی شرط تھی کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے میرے کسی کام پر. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن میں صبر نہیں کر پایا، تو اب ایک دفعہ اور مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں، اور پھر اگر اب میں پوچھوں گی کوئی سوال تو پھر آپ مجھے جو ہے نا وہ علیحدہ کر دیجیے گا اپنے سے. تو بچوں پھر کیا ہوا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے رہے. وہ ایک شہر میں پہنچے، اس شہر بستی میں پہنچے. وہ بستی جو تھی اس میں اب بہت چل چل کے تھک گئے تھے، انہیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے بستی والوں سے کھانے کے لیے پوچھا، کہا کہ بھئی ہمیں کھانا کھلا دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا اور کسی نے بھی انہیں کھانا نہ کھلایا. تو وہاں ابھی پیدل چل ہی رہے تھے تو دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک دیوار جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور آدھی گری ہوئی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا، سیدھا کر دیا اور اسے اچھی طرح بنا دیا. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ حضرت یہ آپ نے ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا اور ہمیں کھانے کو بھی نہ دیا، تو آپ نے ان کی دیوار بنا دی، یہ گری ہوئی دیوار. اگر اس دیوار کے بدلے ہم مزدوری لے لیتے کچھ تو چلو ہمیں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہمارا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ آخری جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ تھا، آپ سے صبر نہیں ہو سکا. اور میں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ مجھے بتا تو دیں کہ یہ سب آپ نے کیوں کیا. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم تھا کہ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے سب سے پہلے تو اس کو میں نے جو اس کا پھٹا نکال دیا تھا اور اس میں عیب ڈال دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ کشتی دریا کے دوسرے پار پہ ایک بادشاہ ظالم رہتا تھا جو کہ اچھی کشتیاں جس کی بھی ہوتی تھیں غریب کی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور اگر جو خراب کشتیاں ہوتی تھیں یا جس میں کوئی نقص ہوتا تھا تو اس کشتی کو وہ چھوڑ دیتا تھا. تو اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس میں ایک تختہ نکال دیا تاکہ وہ ٹوٹی ہوئی لگے اور پھر وہ بادشاہ اس کو نہ قبضہ کر سکے. دوسری بات جو تھی وہ بچے کو جو مارا تھا تو وہ اس لیے اس کو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو مارا تھا کہ وہ بچہ جو تھا اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، لیکن وہ بچہ جو تھا وہ بڑے ہو کر سرکش اور نکلنے والا تھا، نافرمان نکلنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی سیدھی راہ سے اسلام کی راہ سے ہٹا دیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ابھی تو وہ چھوٹا تھا نا، تو چھوٹے
بچہ اگر مر جائے تو اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس کا نعم البدل مل جائے گا، ماں باپ کو اس سے اچھا بچہ مل جائے گا، اور اس کو آپ اللہ کے حکم سے میں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ بستی والوں کا جو معاملہ تھا تو اس کے متعلق بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وہ یہ تھا کہ وہ جو دیوار گری ہوئی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی دولت اس کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، اور انہوں نے ان بچوں کے لیے وہاں پہ کچھ نیچے خزانہ جمع کیا ہوا تھا، اور اوپر دیوار دے دی تھی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر یہ خزانہ نکال کے اور اپنے استعمال میں لے آئیں گے۔ تو اب دیوار چونکہ گر رہی تھی، آدھی ٹوٹ گئی تھی، تو خطرہ یہ تھا کہ وہ ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں اور وہ دیوار ہٹ جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی اور ان کے اس پیسے پہ دولت پہ قبضہ کر لے گا۔ تو اس لیے وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی، اور تو آپ جو ہے نا وہ صبر نہیں کر سکے میرے ساتھ، تو اس لیے اب میرا اور آپ کا راستہ الگ ہے۔ تو یہ بچوں پھر پتہ یہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ایک تو نیک ماں باپ تھے اس بچے کے جس کی دیواریں انہوں نے صحیح کی تھیں، تو نیک ماں باپ تھے، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کی دولت کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ واقعی ہر شخص جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر مجھے علم تھا تو مجھ سے زیادہ علم والے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ جی مجھ سے زیادہ معاملہ فہم اور لوگ جاننے والے موجود ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ تو بچوں یہ جو سورت تھی سورہ کہف ہے، یہ قرآن پاک کے 15ویں سپارے میں ہے، اور اس سورہ کہف کو پڑھنے کا ہر جمعے کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ ہر دوسرے جمعے اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دوسرے جمعے تک بھی وہ نور اس کے پاس رہتا ہے، اور اس کو قیامت کے دن بھی وہ نور نصیب ہوگا جب ہم پل صراط سے پار کرنا چاہیں گے۔ تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ترجمے سے سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے بچے اچھے کام کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ہم ابھی دوسرا کوئی قصہ آپ کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم۔